ان کے طریقے کو سیکھ لیا تو پھر کیا بات. ایک بار درود پاک پڑھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف, اور یہ پوری کتاب درود و سلام سے لکھی ہوئی, پوری کتاب درود و سلام سے بھری ہوئی ہے, شروع سے لے کر آخری تک درود و سلام سے بھری ہوئی ہے. اس کی 7 منزلیں ہیں, اور اولیاء چشت کے جتنے بھی اکابر ہیں, جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں, اور ہر مشائخ کے ماننے والے اس کو وظیفے کے طور پر روز پڑھتے ہیں. نایاب کتاب ہے دلائل الخیرات شریف, اور اس کے لکھنے والے ہیں محمد بن سلیمان الجزولی, مصر کے بہت بڑے اولیاء اللہ. وہ کہتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے سوچی کہ آپ نے ایک ایسی نایاب کتاب لکھ دی کہ جو پوری شروع سے آخری تک درود و سلام سے بھری گئی, اور بڑے نایاب درود و سلام, اور اس کو پڑھنے کی اپنی برکتیں بھی. تو ان کی آنکھیں بھر آئی. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا. بولا کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ محمد بن سلیمان کہتے ہیں میں گاؤں میں تھا, دیہات میں تھا, کہیں مجھے پانی نہیں مل رہا تھا. بہت تلاش کے بعد ایک کنواں ملا. جب میں اس کنویں پہ پہنچا, کنواں بہت گہرا تھا, نہ اس پہ ڈول تھا نہ اس پہ رسی. اب میں پریشان ہوا کہ پانی کیسے نکالوں, وضو کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, غالباً ظہر کی نماز تھی. وہ کہتے ہیں کہ کنویں کے ساتھ ہی ایک غریب کا کچا مکان تھا, ساتھ ہی لگا ہوا. اس پہ ایک 6-7 سالہ بچی کھیل رہی. اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کھیلنا بند کر دیا اور مجھے پوچھا من انتا, آپ کون ہیں؟ میں نے کہا انا محمد سلیمان ابن الجزولی. اب ان کا نام تو پورے مصر میں جانا جاتا تھا, اولیاء اللہ کے نام. وہ حیران ہوئی بچی, ان کو دیکھ کر بولا کیا بات ہے؟ بولا بیٹی میں یہاں آیا تھا وضو کرنے کے لیے, لیکن اب میں کنویں پہ دیکھتا ہوں تو نہ تو ڈول ہے نہ رسی ہے. تو بچی ہنس پڑی, اور اتنی فصاحت والی بچی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بولتی تھی تو منہ سے پھول جڑتے. اس نے کہا کیا آپ اللہ کے, آپ کے ولایت کے چرچے تو پورے مصر میں گونج رہے ہیں, آپ کی ولایت کے چرچے تو پورے مصر میں گونج رہے ہیں, اور آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ پانی کیسے نکالا جاتا, کنویں سے پانی کیسے نکالا جاتا. وہ حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ میں نے سوچا شاید 6-7 سالہ بچی ہے, اسے پتا نہیں چلا ہوگا. میں نے بیٹی یہاں پر ڈول بھی نہیں ہے اور رسی بھی نہیں ہے, پانی کیسے نکالا جاتا. انہوں نے کہا ابن سلیمان میں بتاتی ہوں تم کو پانی کیسے نکالا جائے. وہ بچی نیچے نہیں اتری, پاس ہی مکان تھا, اس نے کنویں کی طرف نہ منہ کرا اور اس کنویں کے اندر تھوک گر گئے. اس کنویں کے اندر تھوک دیا. حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم میں یہ پتا نہیں کر سکا کہ اس کا تھوک پہلے گرا کہ پانی پھوار بن کے پہلے باہر آیا. میں وضو بھول گیا, میں نے اس کے ہاتھ جوڑے, ہاتھ باندھے اس کے سامنے, کہا بیٹی اتنے کم عمر میں تجھے یہ مرتبے کیسے حاصل ہوئے؟ بولا اللہ کے اتنے بڑے ولی ہیں, آپ کو معلوم بھی نہیں کہ یہ رتبے کیسے حاصل ہوتے ہیں. بولا بیٹی میں تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں. بولا ابن سلیمان سنو, انا کثرت صلاۃ و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہر میری کم عمر پہ نہ جا, میں ہر وقت اپنے آقا پہ درود و سلام بھیجتی ہوں. میں سہیلیوں کے ساتھ کھیلتی ہوں تو بھی درود پڑھتی ہوں, میں کھانا کھاتی ہوں تو بھی درود پڑھتی ہوں. اور جو آقا علیہ السلام پہ درود پڑھے اس کی زبان میں یہ تاثیر پیدا ہو ہی جاتی. نبی اور آل نبی پر ہر شخص ایک مرتبہ اور بآواز بلند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم بزرگ دوستوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کریں, اولیاء اللہ سے سچی پکی محبت کریں, ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں, اور اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. حالانکہ تقریر کا موضوع تو کچھ اور تھا,
لیکن اب بات نکل گئی تو کچھ اور موضوع شروع ہو گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنا ہے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اس کو قبول عطا فرمائے, اور جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان سب کو اس کے فیض سے مالا مالا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا